ہمت مرداں قسط نمبر 1۔ بعض اوقات دید اور شنید میں بڑا فرق آ جاتا ہے۔ پھر یہ توافت ریل کی دو پٹریوں کی صورت اختیار کر لیتا ہے جو ایک دوسرے کے متوازی تو چلتی ہیں مگر ہزاروں میل کا فاصلہ طے کرنے کے باوجود بھی یہ باہم شیر و شکر نہیں ہو پاتی اور کبھی معاملہ اس کے برعکس بھی نکل آتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ انگریز بہادر کے سنہری دور حکومت میں شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیا کرتے تھے۔ مجھے ایک روز پتہ چلا کہ جھنڈا پیرنی کے گھر کے صحن میں مرغی، بلی اور کتا اس طرح بلا خوف و خطر گھومتے پھرتے دکھائی دیتے تھے کہ نہ تو مرغی کو بلی سے کسی قسم کا ڈر محسوس ہوتا تھا اور نہ ہی بلی کو کتے سے کوئی اندیشہ ہے دور دراز تھا۔ اس شنید نے میرے اندر کے جذبے کو ابھارا اور میں نے جھنڈا پیرنی المعروف باجی اللہ والی سے ملاقات کا فیصلہ کر لیا۔ کسی کام کا ارادہ کرنا اور اسے پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے کوشش کرنا انسان کے اختیار میں ہے، لیکن اس کام کے ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کہیں اور ہی ہوتا ہے۔ اس معاملے میں انسان قطعی بے اختیار ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ قبل اس کے کہ میں جھنڈا پیرنی کے پاس پہنچتا، اس کے حوالے سے ایک سنسنی خیز خبر مجھ تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہوگی۔ ایک روز میں حسب معمول تیار ہو کر تھانے پہنچا تو کانسٹیبل مراد نے میرے کمرے میں آ کر اطلاع دی، ملک صاحب، باجی اللہ والی کو کسی نے بڑی بے دردی سے قتل کر دیا ہے۔ تمہارا مطلب ہے جھنڈا پیرنی کو؟ میں نے حیرت میں ڈوبے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ جی میں اسی کی بات کر رہا ہوں، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ چک 42 سے تھوڑی دیر پہلے ایک بندہ آیا ہے، اسی نے اس واقعے کی اطلاع دی ہے جناب۔ چک 42 غربی میرے تھانے سے لگ بھگ 1 میل کی مسافت پر تھا۔ سادہ لو دیہاتی 42 کو 42 کہتے ہیں اور چک کا مطلب ہے گاؤں۔ میں نے مراد سے پوچھا اطلاع کنندہ اس وقت کہاں ہے؟ وہ باہر برآمدے میں بیٹھا ہے، کانسٹیبل نے جواب دیا۔ جس وقت میں برآمدے میں سے گزر کر اپنے کمرے کی طرف آ رہا تھا تو میں نے وہاں ایک ادھیڑ عمر شخص کو چوبی بینچ پر بیٹھے دیکھا تھا۔ میں نے کانسٹیبل کو ہدایت کی کہ وہ مذکورہ شخص کو میرے پاس بھیج دے۔ جی ملک صاحب، مراد فرما برداری سے گردن ہلا کر جانے کے لیے مڑا۔ میں نے پوچھ لیا کہ آیا بصیر اس وقت تھانے میں موجود ہے؟ بصیر میرے تھانے کا سب سے زیادہ ہوشیار اور چاقو چوبند کانسٹیبل تھا۔ مراد نے میرے استفسار میں جواب دیا، جی بالکل موجود ہے، بصیر سے کہہ دو کہ چک 42 چلنے کی تیاری کرے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، بس ہم تھوڑی دیر میں روانہ ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، مراد پر اعتماد انداز میں بولا۔ چک 42 نام کے اصل میں 2 گاؤں تھے، ایک 42 شرقی اور دوسرا 42 غربی کہلاتا تھا، اور ان دونوں کے بیچ میں ایک نہر شمالاً جنوباً رواں دواں تھی جو دیوار برلن کی طرح مشرق اور مغربی چک کو ایک دوسرے سے جدا کرتی تھی۔ یہ دونوں گاؤں اور مذکورہ نہر میرے تھانے کی مغربی سمت میں واقع تھے، یعنی 42 غربی تک رسائی حاصل کرنے کے لیے مجھے 42 شرقی سے گزر کر آگے بڑھنا تھا۔ اس علاقے میں آمد و رفت کے لیے ایک کچی سڑک موجود تھی۔ جھنڈا پیرنی کی موت کی خبر تھانے پہنچانے والے شخص کا نام فضل کریم تھا۔ فضل کریم کی عمر 45 کے آس پاس تھی اور وہ 42 غربی ہی کا رہنے والا تھا۔ جب تک کانسٹیبل بصیر ہماری روانگی کی تیاری کردہ، میں نے فضل کریم کا انٹرویو کر لیا۔ وہ جھنڈا پیرنی کو پیش آنے والے واقعے کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا تھا۔ گاؤں والوں نے اسے محض قانونی کارروائی کے لیے تھانے بھیج دیا تھا۔ میں نے فضل کریم سے پوچھا، تم کس چیز پر بیٹھ کر تھانے آئے ہو؟ میں تو سرکار پاؤں پیدل ہی پہنچا ہوں، وہ سادگی سے بولا۔ چودھری صاحب نے مجھ سے کہا تھانے جا کر وہاں کے انچارج صاحب کو اس واقعے کی اطلاع دے دو، اور میں چل پڑا۔ تم نے بہت اچھا کیا جو چلے آئے، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ اب تم پاؤں نہیں بلکہ ہمارے ساتھ ٹانگے پر بیٹھ کر چک 42 کی طرف جاؤ گے۔ جو حکم مائی باپ، وہ اطاعت گزاری سے بولا۔ آج کل زندگی اتنی زیادہ مصروف ہو گئی ہے کہ لوگوں کی خصوصاً شہروں میں پیدل چلنے کی عادت نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے۔ بہت زیادہ جسمانی بیماریوں کا سبب بھی یہی ہے۔ ہمارا تانگا صبح خرامی سے کچے راستے پر تھانے سے چک 42 غربی کی سمت رواں دواں تھا۔ وہ موسم سرما کی ایک ٹھنڈی ٹھار صبح تھی۔ 9 سے زیادہ کا وقت ہو چکا تھا، لیکن اس موسم نے پورے ماحول کو ٹھٹھا کر رکھ دیا تھا۔ میں تانگے کی فرنٹ سیٹ پر براجمان تھا، جبکہ کانسٹیبل بصیر فضل کریم کے ساتھ عقبی نشست پر موجود تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں چک 42 شرقی کے آثار نظر آنے لگے۔ کسی زمانے میں چک 42 ایک ہی ہوا کرتا تھا جب چودھری نظام یہاں کا حکمران تھا۔ نظام کے انتقال کے بعد اس کے 2 بیٹوں میں شدید نوعیت کے اختلافات نے جنم لیا اور نوبت مارنے مرنے تک جا پہنچی۔ چودھری خاندان کے بعض عمر رسیدہ تجربہ کار افراد نے
اس گاؤں کو دونوں بھائیوں میں بانٹ کر اس تنازع کو ہمیشہ کے لیے ختم کرا دیا تھا۔ اس تقسیم کے مطابق چک 42 شرقی بڑے بھائی چودھری اقبال کے حصے میں آیا تھا، جبکہ چک 42 غربی چھوٹے بھائی چودھری طفیل کو سونپ دیا گیا تھا۔ ان دونوں گاؤں کے بیچ نہر ایک حد بندی کے طور پر رواں دواں تھی۔ کہتے ہیں ڈنڈا مارنے سے پانی نہیں بچھڑتا، مگر اس بہتے ہوئے پانی نے دو بھائیوں کو جدا کر دیا تھا۔ جھنڈا پیرنی عرف باجی اللہ والی کا ڈیرا چک غربی کے آخری کنارے پر واقع تھا۔ یہ قبرستان سے ملحقہ تھا اور اس کے عقب میں نہر بہتی تھی۔ نہر میں آج کل پانی نہ ہونے کے برابر ہی تھا۔ بس پانی کے نام پر نہر کے قلب میں ایک پتلی سی لکیر محو حرکت کرتی دکھائی دیتی تھی، وہ بھی نہایت سست روی اور خاموشی کے ساتھ۔ ہم نے تانگے کو ڈیرے کے نزدیک ایک جگہ چھوڑا اور ڈیرے کی جانب بڑھ گئے۔ یہ ایک وسیع و عریض ڈیرا تھا۔ ڈیرے کے اندر قدم رکھنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ باہر سے یہ اتنا بڑا نظر نہیں آتا تھا جتنا کہ اندر پہنچنے کے بعد محسوس ہوا۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق اس ڈیرے کا کل رقبہ کسی بھی طور 40 مرلے سے کم نہیں تھا۔ کراچی کے باسی اسے لگ بھگ 1000 گز سمجھ لیں۔ ڈیرے کا تعمیر شدہ حصہ کم و بیش 8 مرلے 200 گز تھا، جبکہ باقی کے 32 مرلے 800 گز زمین ایک کشادہ صحن کی صورت میں تھی، جس کی دیواروں کے ساتھ تھوڑے تھوڑے فاصلے سے قد آور درخت موجود تھے۔ یہ وہی صحن تھا جس کے بارے میں نے سن رکھا تھا۔ وہاں مرغی، بلی اور کتا بڑے اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہتے ہیں۔ ایسا مجھے نظر بھی آیا، لیکن ایسے نظاروں کا موقع نہیں تھا، لہٰذا میں نے اس طرف توجہ نہیں دی۔ ڈیرے کے تعمیر شدہ حصے کے ایک کونے میں چھت پر ایک گنبد بنا ہوا تھا، جیسے کہ اکثر مزاروں میں صاحب مزار بزرگ کی تربت پر بنا ہوتا ہے۔ مذکورہ گنبد کی چوٹی پر گہرے سبز رنگ کا ایک جھنڈا بھی مجھے لہراتا دکھائی دیا۔ یہ جھنڈا پیرنی کا علامتی نشان تھا، جو اب بے نشان ہونے جا رہی تھی۔ جلد ہی ڈیرے کے اس حصے میں پہنچ گیا جہاں باجی اللہ والی کی لاش پڑی تھی۔ جائے وقوع کا ذکر کرنے سے پہلے میں اس ڈیرے کے تعمیر شدہ حصے کا حال بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ڈیرے کے محض 5ویں حصے پر عمارت بنی ہوئی تھی، اور یہ عمارت 4 کمروں اور ایک کشادہ برآمدے پر مشتمل تھی۔ صحن عبور کرنے کے بعد ایک ہال نما کمرہ آتا تھا، جس کی پیمائش 15 بائی 18 فٹ رہی ہوگی۔ یہاں پر فرشی نشست کا بندوبست تھا۔ مجھے پتہ چلا کہ جھنڈا پیرنی اس حال میں اپنے پاس آنے والے حاجت مندوں سے ملاقات کیا کرتی تھی۔ حال ہی کی سیدھ میں 12 بائی 15 فٹ کا ایک کمرہ تھا، جو باجی اللہ والی کے حجرے کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ یہاں سے 90 درجے کے زاویے پر مزید 2 کمرے بنے ہوئے تھے، جن میں ایک 12 بائی 12 فٹ کی خوابگاہ تھی اور دوسرا کمرہ اس خوابگاہ سے ملحق تھا، اور بادی النظر میں اس کا سائز بھی 12x12 فٹ ہی نظر آتا تھا۔ اسی کمرے کی چھت پر گنبد اور گنبد کے اوپر جھنڈا لگا ہوا تھا۔ اس ڈیرے کی تعمیرات ایل شیپ میں کی گئی تھی۔ جھنڈا پیرنی کی لاش خوابگاہ کے اندر بیڈ کے اوپر پڑی تھی۔ دوسروں کے نصیب چمکانے والی پیرنی کو بڑی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار کر اس کی بد نصیبی پر مہر ثبت کی گئی تھی۔ لاش کو ایک نظر دیکھ کر مجھے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ بے خبری میں اس کی کھوپڑی پر کسی باہری آہنی شے سے وار کر کے اسے زندگی کی حرارت سے محروم کر دیا گیا تھا۔ اس کی کھوپڑی سامنے کی طرف سے بری طرح چٹکی ہوئی تھی۔ اغلب امکان یہی تھا کہ اسے سوتے میں قتل کیا گیا تھا۔ اس کی پاش کھوپڑی سے نکلنے والے خون نے بستر کو بری طرح بھگو دیا تھا۔ میں نے پلنگ کے نیچے اور خوابگاہ کے دوسرے حصوں میں متلاشی نگاہ دوڑائی، مگر آلۂ قتل مجھے کہیں دکھائی نہیں دیا۔ جب میں اس ڈیرے پر پہنچا تو میں نے وہاں درجن بھر مرد و زن کو جمع پایا تھا، جنہیں میں نے ڈیرے کے باہر ہی روک دیا تھا۔ تاہم ان میں سے ایک شخص میرے ساتھ ہی ڈیرے کے اندر گھسا چلایا تھا۔ میں نے گھور کر اس کی طرف دیکھتے پوچھا، تم نے سنا نہیں؟ میں نے سب کو باہر رکنے کے لیے کہا ہے۔ سنا ہے سرکار، پر میں تو چودھری صاحب کے حکم سے مجبور ہوں۔ وہ مسکین سی صورت بنا کر بولا۔ کون چودھری؟ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ چودھری طفیل صاحب، اس نے بتایا۔ وہ بیتالی غربی کے مائی باپ ہیں، ہم ان کا کہنا نہیں ٹال سکتے۔ انہوں نے مجھے تاکید کی تھی کہ میں آپ کے ساتھ ساتھ رہوں اور اس واردات کی تحقیق کے سلسلے میں آپ کو جو بھی مدد چاہیے ہو وہ میں فراہم کروں۔ بہت خوب۔ میں ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ چک 42 غربی کے چودھری طفیل نے فضل کریم کو تھانے بھیجا تھا اور اس آدمی کو میری معاونت کے لیے جھنڈا پیرنی کے ڈیرے پر متعین کر دیا تھا۔ گویا چودھری طفیل کو اپنے علاقے کے تھانے دار کا بڑا خیال تھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ میں نے اس پلے پلائے سانڈ سے پوچھا۔ نام تو میرا مجید ہے سرکار، اس نے جواب دیا،
لیکن سب مجھے مجہ کہہ کر پکارتے ہیں۔ اس کا نام سن کر بے اختیار میری زبان سے پھسل گیا۔ مجہ یعنی مجھ، بھینس کا گھر والا، اس کا خامد۔ پتہ نہیں وہ میری چٹکی کو سمجھا یا نہیں۔ سادہ سے لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب میری تو ابھی شادی ہی نہیں ہوئی، حالانکہ باجی اللہ والی سے بھی کئی بار دعا کرائی ہے۔ مجے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ٹھوس لہجے میں کہا، شادی کے لیے 3 چیزیں نہایت ہی اہم ہیں۔ نمبر 1 ارادہ، نمبر 2 کوشش، نمبر 3 دعا۔ اگر ان میں سے کوئی ایک شے بھی کم ہو تو پھر معاملہ لٹک کر رہ جاتا ہے۔ لگتا ہے تم نے باقی 2 کو نظر انداز کر کے صرف دعا پر ہی تکیہ کیا ہوا ہے۔ وہ ہونکوں کی طرح منہ کھول کر میرا منہ دیکھنے لگا۔ وہ ایک لحاظ سے اس میں بامسمہ تھا، یعنی ایک دم ڈگا۔ میں نے ادھر ادھر نگاہ دوڑاتے ہوئے مجے سے پوچھا، چودھری صاحب کہاں ہیں؟ وہ 1 گھنٹہ پہلے ہی ادھر تھے جناب، اس نے بتایا۔ پھر وہ اپنی حویلی چلے گئے۔ انہوں نے مجھے تاکید کی ہے کہ آپ جیسے ہی موقع کی کارروائی سے فارغ ہوں میں آپ کو اپنے ساتھ حویلی لے جاؤں۔ اس گفتگو کے بعد میں مجید عرف مجہ کو حال نما کمرے میں چھوڑ کر جھنڈا پیرنی کی لاش کے معائنے میں مصروف ہو گیا تھا، اور پھر میں نے آدھے گھنٹے کے اندر یہ کام نپٹا دیا۔ اس دوران میں میری ہدایت پر کانسٹیبل بصیر نے ڈیرے کے اندر اور باہر کا تمام علاقہ چھان مارا تھا، لیکن آلۂ قتل نہیں ملا تھا۔ آئندہ آدھے گھنٹے میں نے بصیر کی زیر نگرانی جھنڈا پیرنی کی لاش کو ضلعی ہسپتال روانہ کر دیا اور خود مجے کو لے کر حال نما کمرے کی فرشی نشست پر بیٹھ گیا۔ تم تو اکثر اس ڈیرے پر آتے رہتے تھے، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا۔ باجی اللہ والی کے قتل کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں جی، وہ بے بسی سے بولا، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ میرا مطلب ہے باجی اللہ والی کے قتل کے حوالے سے، باقی آپ مجھ سے جو بھی پوچھیں گے میں بتاؤں گا۔ چودھری صاحب نے اسی مقصد کے لیے مجھے یہاں رکنے کو کہا تھا۔ میں گہری نظر سے مجے کو تکنے لگا۔ مجھے ایک لمحے کے لیے یہ بھی محسوس نہیں ہوا کہ مجہ مجھے چکر دینے کے لیے کسی غلط بیانی سے کام لے رہا ہوگا۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، کیا جھنڈا پیرنی سے ڈیرے پر اکیلی ہی رہتی تھی؟ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ پھر اور یہاں کون رہتا تھا؟ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ ان کے قبضے میں بہت سارے جنات اور موکلات تھے، وہ ڈرے سہمے لہجے میں بولا۔ باجی اللہ والی کو اسی لیے قبرستان کے ساتھ بنے ہوئے اس ڈیرے پر کسی قسم کا خوف محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اس کے جواب پر میرا سر پیٹنے کو جی چاہا۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں دریافت کیا، میں کسی انسان کی ڈیرے پر رہائش کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، مجھے بتاؤ جھنڈا پیرنی کے علاوہ یہاں اور کون کون رہتا تھا؟ ان کا ملازم خاص وہ سراسیمہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، مگر وہ بولتے بولتے اچانک رکا تو میں نے تیز لہجے میں استفسار کیا، مگر کیا؟ اس بندے کا تو نام قاضی ہے جی، مجہ تھوک نگلتے ہوئے بولا۔ لیکن باجی اللہ والی کہتی تھیں کہ اصل میں یہ ایک جن ہے جسے میں نے انسانی شکل میں اپنی خدمت پر معمور کر رکھا ہے۔ اوہ، میں نے ادھر ادھر نگاہ دوڑاتے ہوئے پوچھا۔ اس وقت تو ڈیرے پر ہمارے سوا اور کوئی بندہ بشر دکھائی نہیں دے رہا، وہ قاضی کہاں ہے؟ کیا وہ کوکاف میں کسی جن کا نکاح پڑھانے چلا گیا ہے؟ پتہ نہیں سرکار، مجہ بے بسی سے گردن جھٹکتے ہوئے بولا، آج صبح سے وہ بھی غائب ہے۔ غائب ہے؟ میں نے چونک کر مجے کی طرف دیکھا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ قاضی کے غیاب کی اطلاع نے مجھے گہری سوچ میں ڈال دیا تھا۔ ان لمحات میں میرا ذہن مختلف زاویوں میں برق رفتاری سے سوچ و بچار میں مصروف تھا۔ مجے نے میرے استفسار کے جواب میں بتایا، جناب قاضی پچھلے 10 سال سے اس ڈیرے پر باجی اللہ والی کی خدمت کر رہا تھا۔ وہ 24 گھنٹے ادھر ڈیرے پر ہی موجود رہتا تھا، لیکن آج صبح سے وہ نظر نہیں آ رہا۔ مجے کے انکشافات سے میرا ماتھا ٹھنکا۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کہیں جھنڈا پیرنی کی موت میں قاضی ہی کا تو ہاتھ نہیں ہے۔ میں نے اس سے سوال کیا، قاضی کہاں جا سکتا ہے؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے جناب، وہ سادگی سے بولا۔ اس کا تو کوئی گھر بار یا رشتہ دار بھی نہیں تھا جو یہ بھی سوچا جائے کہ ان لوگوں سے ملنے چلا گیا ہوگا۔ میری سمجھ میں تو ایک ہی بات آ رہی ہے۔ کون سی بات؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ جناب سیدھا حساب ہے، وہ پرخیال انداز میں بولا۔ باجی اللہ والی کے فرمان کے مطابق قاضی کوئی انسان نہیں بلکہ انسانی صورت میں ایک جن تھا جسے باجی اللہ والی نے اپنی خدمت کے لیے ڈیرے پر رکھا ہوا تھا۔ جب باجی اللہ والی ہی باقی نہیں رہی تو پھر قاضی کا ڈیرے پر کیا کام؟ میں سمجھتا ہوں وہ واپس اپنے دیش چلا گیا ہوگا۔ مجے کی اس وضاحت کا سیدھا سیدھا مطلب یہ تھا کہ قاضی نامی وہ شخص واقعتاً کوئی جن ہی تھا جسے باجی اللہ والی نے اپنے قبضے میں لے کر رکھا تھا، اور جھنڈا پیرنی کی موت کے ساتھ ہی وہ جن آزاد ہو گیا تھا۔ مجے کی اس احمقانہ سوچ پر مجھے ہنسی تو بہت آئی، لیکن میں نے اپنی اندرونی کیفیات کو چہرے سے ظاہر نہیں ہونے دیا۔
انسان کے پاس جتنا دماغ ہوتا ہے وہ اسی حدود میں خیال آرائی کر سکتا ہے۔ مجہ ایک سیدھا سادہ دیہاتی تھا۔ اس کے تجزیے کا مذاق اڑانے کی بجائے میں نے ایک اہم سوال کیا، جھنڈا پیرنی کی لاش کو سب سے پہلے کس نے دیکھا تھا؟ زلیخا نے اس نے جواب دیا۔ زلیخا کون؟ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے بتایا، زلیخا کا تعلق بطالی شرکی سے ہے جناب۔ وہ صبح اپنے خامد کے ساتھ باجی اللہ والی سے ملنے آئی تھی۔ اس ڈیرے پر جو بھی حاجت مند آتا ہے قاضی باجی اللہ والی سے اس کی ملاقات کراتا ہے۔ زلیخا اور اس کے گھر والے لیاقت نے ڈیرے پر پہنچنے کے بعد قاضی کو تلاش کیا مگر وہ کہیں نظر نہیں آیا، تو وہ دونوں میاں بیوی اسی حال میں بیٹھ کر قاضی کا انتظار کرنے لگے جہاں اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے تھما، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا۔ تھوڑی دیر کے بعد لیاقت نے اپنی بیوی سے کہا کہ ڈیرے پر چھائی ہوئی خاموشی سے تو لگتا ہے کہ یہاں کوئی بندہ بشر موجود نہیں۔ میرا خیال ہے وہ واپس گھر چلتے ہیں۔ زلیخا کسی بہت ہی اہم کام کے سلسلے میں باجی اللہ والی سے ملنے آئی تھی۔ وہ شرف ملاقات حاصل کیے بغیر خالی ہاتھ تہی و دامن واپس نہیں جانا چاہتی تھی، لہٰذا اس نے اپنے خامد سے کہا کہ وہ ادھر ہی بیٹھے اور اندر جا کر باجی اللہ والی کو دیکھتی ہے۔ پھر جب زلیخا اس حال سے نکل کر حجرے اور حجرے سے ہوتے ہوئے خوابگاہ میں پہنچی تو اسے بستر پر باجی اللہ والی کی لاش نظر آئی۔ تمہیں یہ کہانی کس نے سنائی ہے؟ میں نے پوچھا۔ خود زلیخا نے، اس نے ترت جواب دیا۔ وہ شخص پولیس کے لیے نہایت ہی اہم ہوتا ہے جس نے مرنے والے کو آخری مرتبہ زندہ دیکھا ہو، اور وہ شخص بھی جس نے کسی مردہ انسان کی لاش کو سب سے پہلے دیکھا ہو۔ اس امر میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ جھنڈا پیرنی کو بڑی بے دردی سے موت کا گھاٹ اتارا گیا تھا۔ اس تناظر میں زلیخا کی ذات میرے لیے فی الحال سب سے زیادہ دلچسپی کی حامل تھی۔ زلیخا اس وقت کہاں ہے؟ میں نے اس سے استفسار کیا۔ میں خود اس سے پوچھ پرید کرنا چاہتا ہوں، کیا زلیخا باہر والے ہجوم میں موجود ہے؟ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن جھٹکتے بولا۔ اس واقعے نے زلیخا کو خاصا بدحواس کر دیا تھا۔ وہ اپنے خامد کے ساتھ بطالی شرکی چلی گئی ہے۔ اوہ، میں نے متاسفانہ انداز میں کہا۔ تمہاری زلیخا سے کیسے ملاقات ہوئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ کیا تم بھی جھنڈا پیرنی کے درشن کرنے آج صبح اس ڈیرے کی طرف آئے ہوئے تھے؟ نہیں سرکار، اس نے نفی میں جواب دیا۔ میں تو ڈیرے کے سامنے والے کھیتوں میں تھا۔ جب زلیخا نے باجی اللہ والی کی لاش دیکھی تو اس نے ڈیرے سے باہر نکل کر شور مچا دیا۔ آس پاس موجود افراد اسی چیخ و پکار پر ڈیرے کے سامنے جمع ہو گئے۔ میں بھی انہی لوگوں میں شامل تھا۔ زلیخا کی نشاندہی پر ہم سب نے اندر آ کر دیکھا تو ہمیں باجی اللہ والی کی سر پھٹی لاش بستر پر نظر آ گئی۔ پھر میں نے ٹٹولنے والی نگاہ سے مجے کو گھورا۔ جنابی صورتحال نے میری تو مت ہی مار دی تھی۔ وہ اپنی گردن کو پراسرار انداز میں حرکت دے کر جھرجھری لے کر بولا۔ میں سیدھا حویلی کی جانب دوڑا تاکہ چودھری صاحب کو اس اندوہناک واقعے کی اطلاع دے سکوں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد چودھری صاحب میرے ساتھ اس ڈیرے پر پہنچ گئے۔ پھر سب کچھ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اس کے بعد چودھری صاحب نے فضل کریم کو آپ کی طرف دوڑایا اور میری ڈیوٹی ڈیرے پر لگا کر خود حویلی چلے گئے۔ انہوں نے مجھے ہدایت کی تھی کہ میں آپ جیسے ہی موقع کی کارروائی مکمل کر لیں میں آپ کو اپنے ساتھ لے کر حویلی چلاؤں۔ اتنا کہہ کر مجہ خاموش ہو گیا۔ مجھے حویلی لے کر جانے کی بات وہ پہلے بھی کر چکا تھا، لیکن ان لمحات میں میرا ذہن حویلی یاترا سے زیادہ جھنڈا پیرنی کی حسرت ناک موت میں الجھا ہوا تھا۔ میں نے اس واردات کے حوالے سے شک کا جو دائرہ کھینچا تھا، اس میں سب سے پہلے قاضی داخل ہوا تھا اور اب زلیخا اس میں شامل تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، جب تم چودھری طفیل کے ساتھ 2 بار یہاں آئے تو کیا زلیخا ڈیرے کے اندر باہر کہیں موجود تھی؟ نہیں جی، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ اس دوران میں وہ اپنے خامد کے ساتھ بطالی شرکی روانہ ہو چکی تھی۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ مجے نے فوراً میری تقلید کی، پھر اضطراری لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، اگر یہاں کا کام ختم ہو گیا تو ہم حویلی چلیں۔ یہاں کا کام ابھی ختم نہیں ہوا، میں نے حال نما کمرے سے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ تم فوری طور پر میرے لیے ایک تانگے کا انتظام کرو۔ تانگا؟ وہ کس لیے جی؟ اس نے الجھن زدہ نظر سے میری طرف دیکھا۔ حویلی تو یہاں سے چند قدموں پر ہے سرکار۔ میں تم سے جو کہہ رہا ہوں اس پر توجہ دو، میں نے ڈانٹ بھرے انداز میں کہا۔ جی ٹھیک ہے، وہ جلدی سے بولا۔ مجہ اور میں ایک ساتھ ہی ڈیرے کے صحن سے گزرے۔ اس وسیع و عریض صحن میں واقعتاً کتے، بلیاں اور مرغیاں ادھر ادھر گھومتے پھرتے دکھائی دے رہے تھے۔ صحن کی دیواروں کے ساتھ استادہ قد درختوں کے بیچوں بیچ ان جانوروں کے لیے مختلف سائز کے ڈربے بھی بنے ہوئے تھے۔ مجھے یہ دیکھ کر سخت حیرت ہوئی کہ وہاں موجود کوئی بھی بلی کسی بھی مرغی کی گردن دبوچنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی، اور نہ ہی کوئی کتا کسی بلی کے شکار کا خواہاں نظر آتا تھا۔ یہ جو بھی چھپتکار تھا اس کے پیچھے یقیناً جھنڈا پیرنی ہی کا ہاتھ تھا۔
اگر یہ کہا جائے کہ جھنڈا پیرنی نے شیر اور بکری کو ایک گھاٹ پر پانی پلانے والے انگریز بہادر کو مات دے دی تھی تو ہرگز غلط نہیں ہوگا۔ مجھے کے جانے کے بعد میں نے ڈیرے کے باہر موجود افراد سے فردن فردن پوچھ گچھ کرنے لگا۔ جب میں یہاں پہنچا تھا تو میں نے کم و بیش 1 درجن افراد کو ڈیرے کے سامنے جمع دیکھا تھا۔ اب ان کی تعداد دگنا ہو چکی تھی۔ جھنڈا پیرنی چک 42 غربی کی ایک جانی پہچانی شخصیت تھی۔ اس کی موت اور پھر پولیس کی آمد نے پورے گاؤں میں ہلچل مچا دی تھی۔ ہر کوئی یہ جاننے کا مشتاق تھا کہ جھنڈا پیرنی کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ میں بھی یہی جاننے کی کوشش میں تھا، لیکن سردست باجی اللہ والی کی موت ایک پراسرار مہمہ ہی بنی ہوئی تھی۔ جب آدھے گھنٹے کی پوچھ تاچھ کے بعد بھی اس کیس کا کوئی سرا میرے ہاتھ نہ آیا تو میں مجھے کے لائے ہوئے تانگے میں جا بیٹھا اور مجھے کو بھی اپنے ساتھ ہی تانگے پر سوار کرا لیا۔ اس کے بعد ہم چک 42 شرقی کی جانب روانہ ہو گئے۔ 42 شرقی اور 42 غربی کے درمیان، جیسا کہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، ایک نہر بہتی تھی۔ جب ہمارا تانگا نہر کا پل عبور کر کے 42 شرقی کی سمت بڑھا تو مجھے نے ہچکچاہٹ امیز لہجے میں کہا، اگر آپ پہلے چودھری صاحب کی حویلی کا چکر لگا لیتے تو اچھا ہوتا۔ مثلاً کیا اچھا ہوتا؟ میں نے اسے تیز نظر سے گھورا۔ وہ لجاجت امیز انداز میں بولا، چودھری صاحب نے مجھے تاکید کی تھی کہ میں آپ کو حویلی پہنچا دوں۔ میں نے بدستور کڑے لہجے میں کہا، یہ راگ تم پہلے بھی 2-3 بار مجھے سنا چکے ہو۔ جی۔ وہ گردن ہلا کر رہ گیا۔ میں نے اسے پوچھا، اس علاقے کا تھانے دار میں ہوں یا چودھری طفیل؟ ظاہر ہے جی، تھانے دار تو آپ ہی ہیں۔ وہ سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے بولا۔ میں نے کہا، کیا میں نے کبھی چودھری طفیل کی حویلی یا چک 42 غربی کے اندرونی معاملات میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کی؟ وہ میرے پے در پے استفسارات سے کافی الجھ گیا تھا۔ عجیب سی نظر سے مجھے دیکھتے اس نے جواب دیا، نہیں جناب، آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ پھر تم اور تمہارا چودھری بھی میرے معاملات کو مجھ پر چھوڑ دو۔ میں نے اس کے کانوں کے کیڑے جھاڑتے ہوئے کہا، اپنے تھانے کی حدود میں مجھے کسی کیس کی تفتیش کے سلسلے میں کس طرح، کب اور کس سمت میں نقل و حرکت کرنا ہے، اس کا فیصلہ میں خود کر لوں گا۔ مجھے کچھ بتانے یا سمجھانے یا سکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جناب، جو آپ کی مرضی۔ وہ پسپائی اختیار کرتے ہوئے بولا، لیکن مجھے یہ اچھا نہیں لگ رہا کہ آپ کیا اچھا نہیں لگ رہا تمہیں؟ میں نے اکھڑے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ یہ میں مانتا ہوں کہ چودھری اقبال ہمارے چودھری صاحب کے بڑے بھائی ہیں۔ وہ اپنی ہی دھن میں بولتا چلا گیا، لیکن آپ ہمارے گاؤں میں آئے ہیں، لہٰذا آپ کو پہلے چودھری طفیل صاحب سے ملاقات کرنا چاہیے۔ میں مجھے کی الجھن بھری پریشانی کی تہہ میں پہنچ گیا۔ ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں استفسار کیا، تو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں 42 شرقی چودھری اقبال سے ملنے جا رہا ہوں؟ جی، میں تو یہی سمجھ رہا ہوں۔ وہ حیرت سے مجھے تکنے لگا۔ یہ تمہاری سمجھ کا پھیر ہے مجھے، میں نے کہا، تم جیسا سوچ رہے ہو ویسی کوئی بات نہیں۔ پھر اس نے معصومیت بھرے لہجے میں پوچھا، میں 42 شرقی سورت سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں جس نے سب سے پہلے جھنڈا پیرنی کی لاش کو دیکھا تھا۔